باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 16۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے چوکنا کیا ہے کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوتا ہے، اس کی فطرت میں بگاڑ ہوتا ہے اور وہ خوبصورت باتوں سے فریب دے سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں سے چوکنا رہو جو خواہش پرست ہوں، کہیں تم بھی آخرت کے اندیشے کو گم نہ کر بیٹھو۔ واتبع ہواہ فتردی، اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ قیامت کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد خواہشات کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے۔ یہی چیز اسے خود ایمان لانے سے روکتی ہے اور اس کے لیے وہ دوسروں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو باطل کی طرف بلائیں اور دلوں میں شبہات پیدا کریں۔ ایسی کتابوں سے بھی بچیں۔ ایسے لوگوں کے راستے پر آپ چلیں تو ہلاک ہو جائیں گے۔ جو بھی کسی ایسے شخص کی پیروی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا۔ سورۃ اللیل آیت 11۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ آیت 17۔ رب العزت نے جب ایمان کی بنیادی امور کا ذکر فرمایا تو ایسی نشانیاں دکھانے کا ارادہ کیا جن سے ان کے دل مطمئن ہو جائیں اور ان کے ایمان کو قوت ملے۔ اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں لاٹھی ہونا حقیقت بن کر تازہ ہو جائے، تاکہ جب وہ لاٹھی میں تبدیلی آئے تو اس حقیقت کو قبول کر سکیں۔ قال ہی عصای اتوکأ علیہا وأحش بها على غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت 18۔ قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے بارے میں بتایا اور رب العزت نے اسے کمال درجے کا حیرت انگیز معجزہ بنا دیا، جو موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی دلیل ہے۔ اتوکأ علیہا وأحش بہا علی غنمی، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے دو فوائد بتائے، تو یہ کہ چلتے چلتے اس پر میں ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور دوسرا جانوروں کے لیے فائدہ ہے، جب میں بکریاں چراتا ہوں تو میں درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا ذکر ہے کہ کیسے جانوروں سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کی دلیل تھی۔ وَلِیَ فِیہا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جن دوسرے فائدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لاٹھی کا پکڑنا انبیاء کی سنت میں سے ہے اور مومن کے لیے نشانی ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اس لاٹھی کی 6 خصوصیات ہیں: انبیاء کی سنت، صالحین کی زینت، دشمنوں کے لیے اصلاح، کمزوروں کے لیے مددگار، منافقوں کے لیے غم، اور اطاعت میں اضافہ کرنے کا سبب ہے۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک دو اس کو اے موسیٰ۔ سورۃ طٰہٰ آیت 19۔ قال القیہا موسیٰ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کرنا چاہتے تھے جو عصائے موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذہن اس قدر بیدار تھا اور بالکل تیار تھے کہ جو حکم ملے اس کو فوراً کر ڈالیں۔ اطاعت بیداری کے ساتھ ہوتی ہے، غفلت کے ساتھ نہیں، اور جو ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا القیہا یا موسیٰ، پھینک دو اس کو اے موسیٰ، فالقاہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فوراً پھینک دیا۔ فالقاہا فإذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا تو اچانک ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ سورۃ طٰہٰ آیت 20۔
فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا تو اچانک ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عصا ایک بہت بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام خوف کھا کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس سانپ کا وصف یہ بیان کیا فرمایا کہ وہ حرکت کرتا تھا۔ یہ ایک وہم کے ازالے کے لیے تھا جو ممکن تھا کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے یہ سب تخیل کی کار فرمائی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں، بس اس کے حرکت کرنے سے اس وہم کا ازالہ کر دیا گیا۔ لاٹھی کے سانپ بننے، ہتھیلی کے چمک اٹھنے اور ہارون علیہ السلام کے وزیر و شریک ہونے کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ نیز یہ کہ خدا نے فرمایا اب تو جا میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ واضح رہے کہ مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرنی تھی، سانپ کی حیثیت ایک دیوتا کی تھی اور اس کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، جو زندگی کا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ زندگی ایسے ہی آتی ہے، اس کا راز کوئی جان نہیں پایا کہ یہ کہاں سے آتی ہے اور کس طرح سے آتی ہے۔ یہ عقیدہ انسان پر نہیں کھلا۔ انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے زندہ کر دے اور جسے چاہے مار ڈالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔